حضرت آدم اور حوا علیہم السلام نے جب شیطان کے ورغلانے کے بعد غلطی سے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کی طرف جانے سے منع کیا گیا تھا، تو پھر انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مشہور اور معروف ہے۔ کعبۃ اللہ کی جب انہوں نے تعمیر کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اپنی اولاد کے لیے مانگی، تمام مؤمنین کے لیے مانگی، والدین کے لیے مانگی۔ بڑی بہترین دعا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی جب ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن کی اس الفاظ کو بار بار پڑھتے رہنا ہے، دبا کے ثواب ہوگا۔ ہر آیت کو پڑھنے کا ثواب، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب، بار بار پڑھنے کا ثواب، اس سے دعا مانگنے کا ثواب، اس دعا کے اندر قبولیت اور اس میں مضبوطی اور اس کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنٹ کا ثواب، تو یہ ساری چیزیں صرف قرآن کریم سے حاصل ہو جائے گی۔ ہمیں کچھ اور زیادہ لوجک لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے اندر جو دعائیں آئی ہیں، جو نبی نے دعائیں مانگی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن دعاؤں کی ہدایت کی گئی ہے نبیوں کو، ان دعاؤں کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، تاکہ رمضان کے اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم قرآن کریم کے اندر جو دعائیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن قرآن کریم میں بھی بہت ساری دعائیں ہیں الگ الگ موقع کی۔ تو کچھ دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ان کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کم از کم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، یا جب بھی اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہماری دعا میں کم از کم قرآن کریم کی یہ دعائیں شامل ہو، اور ان الفاظ کے ساتھ ہم قرآن کریم کے دعا مانگیں۔ اپنے الفاظ میں بھی ہم مانگ سکتے ہیں، دیگر عربی کے اندر بھی ہم مانگ سکتے ہیں۔ دعا کا تو مفہوم یہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اپنی زبان میں کوئی پرابلم نہیں، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر زبان بھی قرآن ہی کی ہو تو پھر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ سے اگر آپ دعا مانگیں گے تو دو برکت، ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر زیادہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور اس کے فوائد بہت زیادہ کثیر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی اندر بہت سی، جیسے کہ چہل ربنا ہے قرآن کریم کے اندر، بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، اور دیگر موقع کی دعائیں بھی ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر ہے، جس کا بھی ترجمہ یہی ہے کہ ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرماتا اور ہم پر رحم نہیں فرماتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً تباہ و برباد ہو جاتے۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام نے جب شیطان کے ورغلانے کے بعد غلطی سے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کی طرف جانے سے منع کیا گیا تھا، تو پھر انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے، اور یہ تو اللہ کی طرف سے ایک حکمت عملی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے معاملہ کرایا۔ قیامت تک آنے والے انسان قرآن کریم کے اس الفاظ سے اگر دعا مانگ رہے ہیں تو ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، جس سے نہیں ہوئی ہو۔ یقیناً ہم سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں سے زکوٰۃ چھوٹ جاتی ہے، بہت سے لوگوں سے گناہ ہو جاتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، راتیں ان کی اچھی نہیں گزرتی ہے، روزہ رکھ کے ان کے دن اچھے نہیں گزرتے ہیں۔ یہ دعا ہم تمام کے لیے ہے، تو ہم مل کر مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ گویا کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے کہ اے رب، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس سے پہلے بھی زندگی کے اندر ہم نے بہت ظلم کیا،
ظلم اس سینس میں کہ آپ نے جو باتیں ہمیں کرنے کے لیے کہی وہ ہم نے کی نہیں، آپ نے جن باتوں سے ہمیں روکا اس سے ہم رکے نہیں. تو اللہ ہم اب نادا ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم جھکے ہوئے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے بہت ظلم کیا اپنے جانوں پر. یعنی اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو کل قیامت میں ہمارا ہی جسم تو آگ میں جلے گا. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمارے جسم پر تو عذاب آنے والا ہے. تو یہ تو ہم بیوقوفی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. تو اسی کو کہا جا رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. اور وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر آپ ہمیں نہیں معاف فرمائیں گے، اے اللہ اگر آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور بھی ضرور یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے گا تیرے عذاب سے. تو اللہ تعالیٰ ہم نے آج تک جتنے بھی ظلم کیے اپنے جانوں پر اس کو معاف فرمائے. اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نہیں معاف فرمائیں گے، آپ نہیں رحم کریں گے تو ہم گھاٹے اور خسارے اور یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس لیے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مشہور اور معروف ہے. کعبۃ اللہ کی جب انہوں نے تعمیر کی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اپنی اولاد کے لیے مانگی، تمام مؤمنین کے لیے مانگی، والدین کے لیے مانگی. بڑی بہترین دعا ہے قرآن کریم کی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 40 کے اندر یہ دعا مبارکہ ہے. کیا دعا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اجعلنی، رب اجعلنی، اے میرے رب تو بنا دے مجھ کو ایسا مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کرے، یعنی جو نماز کو قائم کرے. ربنا وتقبل دعاء. اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے ہمارے رب وتقبل دعا، تو ہماری دعا کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے اتنے بھی بس نہیں کیا کہ ہمارے رب تو میری بخشش فرما، میرے والدین کی، مؤمنین کی، قیامت کے دن یعنی جو حساب کا دن ہوگا تو اس دن جس دن حساب قائم ہوگا نا اس دن سب کی بخشش فرما. بہت پیاری دعا ہے، بہترین دعا ہے. تو اب ہم بھی اس کو مانگتے ہیں. ہماری لسٹ میں یہ دعا ہونی چاہیے. ایک مسلمان کو 50 دعا یاد نہ ہو، کم از کم کچھ دعائیں تو یاد ہونی چاہیے. ہم اپنی زبان میں تو مانگتے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ایک بنائیے، نیک بنائیے، اپنا پیارا بندہ بنائیے، دین کا دائی بنائیے، شہدائی بنائیے. تو دعا کے اندر ایک ردم ٹوٹنا نہیں چاہیے، نان اسٹاپ دعائیں ہوں اور اس طریقے سے دعائیں ہوں. کچھ لوگ سمجھتے دعا کا مطلب رونا ہے، سینہ پیٹنا ہے، سر کو مارنا ہے. دعا کے اندر ایک ردم ہونا چاہیے کہ آپ سب مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے مانگنا ہے نا. اب یوں سمجھیے کہ میرے کو ایک گولڈن چانس ملا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے مانگ. تو جب بھی اللہ سے مانگے تو یہ سوچے کہ لاسٹ چانس ملا ہے، جو مانگ سکتے وہ مانگے اور آپ کو وہ ملے گا ضرور. تو جب یہ کیفیت ہوگی آپ کی کہ مجھے جو مانگوں گا وہ ملنے والا ہے، تو پھر آپ کیا مانگیں گے؟ آپ یہی مانگیں گے. کچھ لوگ ہوتا ہے جو ان کو دعا آگے نہیں آتی تو ایک ہی لفظ کو بار بار کہتے ہیں، وہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، وہ عطا فرما دیجیے. وہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی انداز ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ مجھے سب مانگنا ہے. سب مانگنے میں تو آنا چاہیے. کسی انسان کو گالی دینے بولے تو گالی تو نان اسٹاپ دیتے ہیں، ٹنکی بھر کے ہول سیل ریٹ میں گالی دے رہے ہوتے ہیں. کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو نان اسٹاپ کہہ رہے ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ چلانا، 1 گھنٹہ کسی کے اوپر چلا دیتے ہیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، غصے کے اندر کیسا کیسا غصہ نکال دیتے ہیں. اور اس طرح ردم میں گالی دیتے ہیں کہ پورا ردم نہیں ٹوٹتا ہے. ماں بہن سے شروع کرتے ہیں اور بابا دادا اور پردادا تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن دعاؤں میں 1 منٹ ہوتا نہیں کہ اب توڑ جاتا ہمارا ردم. کیا مانگے؟ اور اگر یہ کہہ دیا جائے گا چلو مجمع میں دعا کرانی ہے آپ کو کہ اللہ اب یاد ہی نہیں آ رہا ہے،
کیوں؟ چونکہ مانگتے نہیں ہیں. جب نہیں مانگو گے عادت نہیں بنے گی، جب عادت نہیں بنے گی تو پھر آپ اللہ سے کیسے مانگ پاؤ گے؟ تو ایٹ لیسٹ چلو مجمع میں آپ کو نہیں آ رہی ہے، ویسے مجمع میں کوئی زیادہ ضروری بھی نہیں ہے، آپ انفرادی اپنی انڈیویجولی لائف کے اندر اللہ سے خوب مانگ سکے، آدھا ایک گھنٹہ مانگ سکے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدھا ایک گھنٹہ آپ صرف ایک ہی دعا کو ریپیٹ کریں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نان اسٹاپ مانگتے جائیں. تو ہر کسی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر یہ ایبیلٹی، یہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. مجھے اپنے خالق اور مالک سے مانگنا بھی نہیں آ رہا ہے تو پھر میرے اوپر تو تف ہے. اور یہ صفت ایسی ہے مانگنے کی جس کے لیے کوئی عالم ہونا، کوئی مفتی ہونا، کوئی بہت بڑا قاری ہونا، مدرسے میں پڑھا ہوا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بھائی مانگنا ایک ایسی صفت ہے، وہ جو ٹرین کے اندر آتے ہیں وہ لوگ بھی کیسے مانگتے ہیں کہ بھائی دے دے، ایسا دے دے، تیرا اللہ بہت بھلا کرے گا، تیری مغفرت کرے گا، تیرے بیٹے ہو جائیں گے، اور پھر تیری شادی ہو جائے گی، تو کنوارا نہیں ہوگا، جو تو مانگ رہے ہو تجھے وہ مل. کیا ریدم کے ساتھ وہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک انسان جو ٹرین میں آ کر بھیک مانگتے ہیں یا ہمارے گھروں پر آ کر، ان سے آپ یہ سیکھیے کہ وہ انسانوں سے مانگ رہے تو کس ریدم کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں. بالکل جملہ ٹوٹتا نہیں ہے، ایک دم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. تو ایک انسان دوسرے انسان سے مانگنے کے لیے اتنا گڑ گڑا سکتا ہے، اتنے ریدم کے ساتھ وہ جملے بول سکتا ہے. کیا ہم اپنے اللہ سے مانگنے کے لیے اپنے ردم کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ہم دعائیں نہیں سیکھ سکتے؟ دعا تو کم از کم مسلمانوں سیکھو، دعا مانگنے سیکھو، اپنے لیے مانگنا سیکھو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگنا سیکھو، تمام عالم کے لیے مانگنا سیکھو، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے مانگنا سیکھو، جو پریشان حال ہے ان کے لیے، جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لیے، جو مظلوم ہے ان کے لیے، جو قید کے اندر ہے ان کے لیے. مطلب انشاءاللہ ابھی یہ دعا تو عربی میں چل رہی ہے قرآن کریم کی، آپ کو سکھاؤں گا. اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ دعاؤں کی جو کتابیں ہیں، جیسے کہ الحزب العظم ہے، وہ کتابیں آپ اٹھا سکتے ہیں، اس میں دعا آپ پڑھ سکتے ہیں عربی میں اور اردو میں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو کم از کم کافی حد تک دعائیں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے آ جائیں گی. مستقل حدیث کی کتابوں میں کتاب الدعوات کر کے چیپٹر ہوتا ہے جہاں پر صرف دعائیں ہوتی ہے. اور آپ اپنے اندر امپرومنٹ لاتے رہیے کہ مجھے دعائیں ہر طریقے سے مانگنی ہے، مجھے ہر طریقے سے سب مانگنے آنا چاہیے. میں کہیں بیٹھ گیا ہوں تو مجھے ساری چیزیں مانگنی آنی چاہیے اپنے اللہ سے. یہ نہیں کہ میں ایک ہی چیز کو لے کر بیٹھا رہوں. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز آپ اپنے اللہ سے مانگیے. رونا الگ چیز ہے، رونا سب کو آتا ہے، سب رو سکتے ہیں، لیکن مانگنا، وہ بھی ہر چیز مانگنا، یہ سب کو نہیں ہوتا ہے. تو یہ سیکھنا ہے ہمیں. دیکھیے اس دعا کے اندر گویا کہ بہت ساری چیزیں مانگ لی گئی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم بھی مانگتے ہیں کہ ہمارے رب مجھے، یعنی میں بھی مانگ رہا ہوں اور آپ بھی مانگے کہ مجھے مقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے والا بنائیے. ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، جو میری اولاد ہوگی، اور آپ میں سے جتنے بھی لوگ سن رہے یا سنیں گے وہ بھی یہ دعا کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود مجھے آپ نماز پڑھنے والا بنائیے، اور جو میری اولاد ہے ان کو، اور میری اولادوں میں جو لوگ آئیں گے ان کو بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے. ربنا وتقبل دعا، اے رب ہماری دعا کو قبول فرمائیے. میں بھی یہ مانگ رہا ہوں، آپ بھی یہ دعا مانگیں گے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم یہ کہہ رہے ہیں سب مل کر کہو کہ اے ہمارے رب میری مغفرت فرما. تو میں اپنے لیے مانگوں، آپ اپنے لیے مانگیں. تو کم از کم اتنی دیر تک اگر آپ اسٹریم میں جڑے ہیں تو دعا مانگ سکتے ہیں، خود اپنی زبان سے مانگ سکتے ہیں. دعا کا تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی زبان سے اپنے لیے اور سب کے لیے دعا مانگے. وہ جو آمین والا ہے نا کہ آمین، تو دعا کے اندر بھی آپ کسی اور کے محتاج ہے. یعنی آپ اللہ سے مانگنے کے لیے صرف آمین کو پر ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کو خود دعا بھی نہیں مانگنے آ رہی ہے. تو آمین کہنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن صرف آمین کے ہی بھروسے رہیں گے آپ. امام صاحب کہیں گے ساری دعا مانگ کر آمین آمین، تو آپ خالی آمین والے ہیں. دعا مانگنا سیکھیے. ایک بھی دعا اگر اس میں سے یاد ہو جاتی ہے آپ کو تو بہتر ہے، آپ کے پاس قرآن کریم کے الفاظ سے دعا معلوم آپ کے پاس رہے گی. تو ربنا اغفر لی، اے رب میری مغفرت فرمائی، ولوالدی، میرے والدین کی، اور آپ میں سے جتنے سن رہے ہیں ان تمام کے والدین کی، جو سنیں گے ان کی، وللمؤمنین، اور تمام مؤمنین کی، تمام ایمان والوں کی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا نا، قیامت کا روز جب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن میری، میرے والدین کی، تمام مؤمنین کی حفاظت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. بہترین دعا ہے قرآن کریم کی، کوئی ہمیں آگے پیچھے الفاظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے اس الفاظ کو بار بار پڑھتے رہنا ہے، دبا کے ثواب ہوگا. ہر آیت کو پڑھنے کا ثواب، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب، بار بار پڑھنے کا ثواب، اس سے دعا مانگنے کا ثواب، اس دعا کے اندر قبولیت اور اس میں مضبوطی اور اس کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنٹ کا ثواب. تو یہ ساری چیزیں صرف قرآن کریم سے حاصل ہو جائے گی. ہمیں کچھ اور زیادہ لوجک لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اس کے بعد اصحاب کہف کی ایک دعا قرآن کریم کے اندر منقول ہے۔ اصحاب کہف جب کہف کے اندر پھنس گئے تو اس موقع پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار سے نکالا، نجات دی۔ یہ دعا تھی وہ، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، نواز تو ہمیں اپنی رحمت خاص سے، یعنی تو ہم پر اپنی رحمت خاص نازل فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا فرما ہمیں ہمارے معاملات میں درستگی۔ تو جب بھی آپ کہیں پھنس گئے ہوں، بہت سے انسان ہیں، سب پھنستے ہیں، کسی کورٹ اور کچہری میں پھنس گئے ہو، شادی کر کے طلاق کے اندر پھنس گئے ہو، کسی دکان کو لے کر خریدنے میں پھنس گئے ہو، بیچنے میں پھنس گئے ہو، بزنس کے اندر پھنس گئے ہو، اپنی زندگی کے معاملات میں پھنس گئے ہو، کسی غلط قدم کو اٹھا کر پھنس گئے ہو، اور حال کسی بھی طریقے سے اگر آپ پھنس گئے ہیں زندگی کے اندر، تو آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں جتنی مصیبت اور پریشانیوں کے اندر پھنسا ہوا اس سے مجھے نکالیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور یہ تصور کیجئے کہ ہمارے رب تو ہمیں نواز دے، وہی لنا من امرنا رشدا، اور یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں، جہاں میں پھنسا ہوں، جہاں میں اٹکا ہوں، جو میں بزنس کر رہا ہوں، جو میں فیصلہ لینے جا رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بہت پریشان ہوں، تو اللہ تعالیٰ درست رہنمائی اس معاملے میں میری فرمائی۔ قرآن کریم کی دعا ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں ان تمام کے تمام معاملات کو حل فرمائے۔ جو بھی جس طرح کی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، شادی بیاہ کی پریشانی ہو، کورٹ کچہری کی پریشانی ہو، اپنی بزنس کی پریشانی ہو، نکل نہیں پا رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، بڑی امیدیں لگائے ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کی پریشانی سے اس کو نکالے اور اس کے اندر اس کو صحیح راستہ دکھائے، صحیح راستہ اس کو دکھائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی جب ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اولاد کے حصول کے لیے بہت سارے لوگ بابا کے پاس جاتے ہیں، آشرم میں جاتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جا کر لپیٹ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہ دعا پڑھیں گے تب ہو ہی جائے گی اولاد۔ دعا کے اندر ہمیشہ یہ یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک انسان ہے ہم، اور انسان ہونے کے ناطے، بندے ہونے کے ناطے ہم اسباب کو اور وسائل کو اختیار کریں گے۔ تو گویا کہ اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، باقی اللہ کی جو مرضی ہوتی وہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ نا اللہ کی مرضی کیا ہے، تو ہم ایٹ لیسٹ کم از کم انسان ہونے کے ناطے ان دعاؤں کو تو مانگے اور ان دعاؤں کے ذریعے مانگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء آیت نمبر 89۔ اے میرے رب، نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا، اور تو ہی ہے سب سے بہتر وارث، مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے مطلب اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت کے اندر ایک بہترین فرزند عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عمر کے ایک آخری حصے میں یہ دعا مانگی، اور نبی تھے اس لیے نا امید نہیں ہوئے۔ آج کے زمانے میں سب سے پہلے لوگ سوال یہ کریں گے آپ کی شادی کب ہوگی، اس کے بعد جب شادی ہو جائے گی تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا آپ کی شادی تو ہو گئی تو آپ کے بچے کب ہوں گے، ایک بچے کے بعد بھی سوال ہوگا تو کو دوسرا بچہ کب ہوگا، اچھا آپ کو لڑکا لڑکی کب ہوگی، اچھا لڑکے لڑکا کب ہوگا، دو دو کر کے چار ہو جانا چاہیے۔ یہ سوال نہیں ختم ہونے والا، لیکن ان سوالوں میں سب سے خطرناک سوال شادی والا نہیں ہے، شادی کے بعد ایک اولاد کے بعد دوسری اولاد والا سوال نہیں ہے، لڑکی ہو رہی ہے لڑکے والا سوال نہیں۔ سب سے مشکل جو سوال گزرتا ہے لوگوں پر وہ یہ گزرتا ہے، آپ کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس سوال کے اندر ایک طرف تانا دیا جاتا ہے، کیا فالٹ ہے لڑکے میں، کیا فالٹ ہے لڑکی میں، کیا فالٹ ہے، تم لوگ کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اولاد کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ارے ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو سب کی اولاد ہو جاتی۔ کون ایسا شخص ہے جو چاہے گا کہ میری اولاد نہ ہو؟ بیوقوف ہے وہ لوگ، مطلب یہ رشتہ دار اور یہ جو لوگ تانا دیتے ہیں ان کو تو اس موقع کی تلاش ہی ہوتی ہے۔ اچھے خاصے لوگ صرف ڈپریشن میں اس سوال کی وجہ سے ہیں۔ مفتی صاحب میں بات کرنا بند کر دی ہوں، مفتی صاحب میں بات کرنا بند کر دی ہوں اپنے رشتہ داروں سے، کیوں؟ ارے یہ سوال کرتے ہیں، میرے 3 سال نکاح کا ہو گیا، میرے 5 سال نکاح کے ہو گئے، مفتی صاحب اولاد نہیں ہو رہی، میرے 8 سال نکاح کے ہو گئے، میں بہت نیک ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں روزہ رکھتی ہوں، میں تراویح پڑھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، لیکن میری اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے آپ نیک ہیں اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ جو لوگ تانا دے رہے ان کو تو نہیں پتا ہے، وہ اسلام کو نہیں جانتے ہیں، لیکن جس کی اولاد نہیں ہو رہی اس کو کم سے کم یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہونے والا، تو کم سے کم آپ ڈپریشن میں مت جائیے۔
اس سوال سے جو لوگ ڈپریشن میں ڈال رہے وہ تو گنہگار ہیں ہی. کئی لوگوں کو ایسے لوگوں نے ڈپریشن میں ڈال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے جو اولاد کے خواہش مند ہے. دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، اس سوال کے بعد وہ 100% ڈپریشن میں جاتا ہے اگر اس کی شادی کے 2-3 سال چلے گئے، الا یہ کہ جس کو کرنا ہی نہ ہو. لیکن ایسا لوگ تو بہت کم ہیں انڈیا کے اور ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر. ہمارے وہاں تو جوائنٹ فیملی ہی ہوتی ہے، رشتہ داری ہی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. ہم تو کوئی کسی جنگل کسی گفا کے اندر تو نہیں رہ رہے ہوتے جہاں ہمیں کسی سے ملنا نہیں ہوتا ہے. سب کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، پھپھو ہے، خالہ ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، سب ہوتے ہیں. تو چاہے ہندو ہو چاہے نان مسلم ہو، چاہے نان مسلم ہو چاہے مسلم ہو، ہر کسی کو یہ فیس کرنا ہوتا ہے شادی کے بعد. جو لوگ تانا دینے والے ان کو میں کہوں گا سدھر جاؤ، اور جن لوگوں کو تانا دیا جا رہا ہے ان کو کہوں گا ٹینشن نہ لیں. نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے. حضرت زکریا علیہ السلام ایک آخری عمر میں اولاد کو طلب کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو دی. نبی علیہ السلام کو کم از کم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 5-1 سال کے بعد جا کے اولاد ہو رہی ہے. سارے بیویوں سے پھر اولاد بھی نہیں ہے، صرف حضرت خدیجہ سے اولاد ہے. تو اولاد کے سلسلے میں زیادہ کمزور مت ہوئیے، مضبوط بنیے. کسی بابا کے پاس مت جائیے، تعویذ اور گنڈے کے اندر نہ پڑیے. کسی مزار پر جا کر اپنے پیٹ کو مت رگڑیے. کسی بابا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دیجیے. کسی آشرم میں مت جائیے، کسی مندر میں مت جائیے، کسی مسجد میں اپنے اولاد کے لیے مت جائیے، کسی ورد کو مت کریے، کسی موکل کے پاس مت جائیے. پلیتا جلا رہے ہیں آپ، تعویذ اور گنڈا کر رہے ہیں آپ، معمولات کر رہے ہیں آپ، کیا اولاد ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اولاد کا فرسٹ پروسیس میاں بیوی کا ملنا، سیکنڈ پروسیس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہوگی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں بس، اور خوش رہیے اپنی لائف میں. جب اللہ کو دینا ہوگا تب ہوگا. زبردستی اب اولاد کہاں سے جو ہے پیدا کر دیں گے آپ؟ اللہ نے جب آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھی ہوگی تو نہیں ملنے والی. تو یہ دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اولاد کے خواہش مند لوگ اس طرح سوچ کے کہ اللہ آپ نے زکریا علیہ السلام کو ایک عمر کے اندر جا کر اولاد عطا فرمائی. حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام جیسی نیک صالح اولاد عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ ہماری بھی دعا قبول فرمائیے، ہمیں بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. ہمیں بھی اکیلا مت چھوڑیے، ہمیں بھی اکیلا رہنا اچھا نہیں لگتا، ہمیں بھی ایک اولاد چاہیے. مانگیے اس طریقے سے، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر اس جوڑے کو جو ایک نیک صالح اولاد کی خواہش مند ہے اور نیک صالح اولاد کی خواہش کے اندر وہ بہت دنوں سے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت کے حصول اور خوشخبری کے موقع پر دعا پڑھنی چاہیے. جب بھی آپ کو کوئی اچھی چیز میسر ہو، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ بھی اس سے پہلے آ گیا. سواری سے اترنے یا نئی جگہ پر قیام کی جگہ، یعنی اگر آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے، اتر رہے ہیں، آپ کسی بستی میں جا رہے ہیں، سسرال میں جا رہے ہیں، سب سے خطرناک جگہ آپ جا رہے ہیں، مائکے میں جا رہے ہیں، تو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ طوفان کے وقت کشتی میں سوار ہو کر یہ دعا پڑھے. تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں اور وہ میرے لیے یہ طوفان ہی سے کم نہیں ہے. اب آپ جان سکتے کس کے لیے کون سی جگہ طوفان ہوگی، عید کے بعد وہ جگہ آئے گی بھی. تو کوئی اگر جا رہا ہے یا ایسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ دوست کے گھر پہ جانا یا اس جگہ پہ جانا مصیبت سے خالی نہیں ہے، یہ دعا پڑھ کے جائیے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اے میرے رب اتار مجھ کو برکت والی جگہ، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. تو انشاءاللہ وہاں کی جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں گی وہ آپ کے اوپر نہیں آئیں گی، اور آپ عافیت کے ساتھ اس جگہ میں اتر جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ کوئی آپ کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے دھول دھلائے گی اور آپ ایسے ہی چلے گئے. انشاءاللہ اگر آپ دعا پڑھ لیں گے، دشمن اگر آپ کی طاق میں بھی آپ کو کہے گا کہ مفتی صاحب دعوت ہے، آئیے نا رمضان کے بعد عید کے اندر دعوت ہے، اور آپ چلے گئے. اس لیے ان سب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ کے دشمن کم نہیں ہے دنیا کے اندر، تو کم از کم ہم اپنی حفاظت تو کریں. حفاظت کے لیے خالی آپ جو ہے وہ لٹکائیں گے یا شولڈر والا جیکٹ بنیں گے، وہ تھوڑی نا. دعا ہے آپ کے سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعاؤں کا ورد ہونا چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا، وما توفیقی الا باللہ
علیہ توکلت و الیہ انیب، سورہ ہود آیت نمبر 88 کے اندر یہ دعا ہے، نہیں ہے مجھ میں کچھ کرنے کی توفیق مگر اللہ کی فضل و کرم سے، اسی پر بھروسہ کیا میں نے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں، جب اس کے اختتام ہو جائے یا اس کی شروعات ہو رہی ہے یا اس کے درمیان میں آپ ہیں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، شیطان بہکارا ہوتا ہے، آپ عالم بن رہے ہوتے ہیں، شیطان بہکارا ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہوتے ہیں، شیطان بہکارا ہوتا ہے، زیادہ تر پڑھنے والوں کو بہکاتا ہے، شیطان کی دوستی بہت اچھی ہوتی ہے پڑھنے پڑھانے والوں سے۔ یا آپ نیک کام کر رہے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں آپ تلاوت کر پا رہے ہیں، آپ روزہ رکھ پا رہے ہیں، نیکی کی طرف جا پا رہے ہیں، تو اب نیکی کی طرف آپ جائیں گے تو نفس آپ کا، شیطان تو ساتھ میں ہی ہے، اگرچہ شیطان بند ہوتے ہیں تو بعض کہتے ہیں کہ بڑے بند ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں، چھوٹے بند ہوتے ہیں، بڑے نہیں، شیطان تو پھر بھی کھلے رہتے ہیں، سب نہیں بند ہوتے ہیں۔ تو وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، مطلب میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق سے اور آپ پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے اس معاملے کو اور اس کام کو آسان فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعا، سورہ آل عمران آیت نمبر 53 کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب، بما انزلت، ربنا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، بما انزلت، جو کہ آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے کر آئے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے ان تمام باتوں کی اتباع کی ہے، یعنی ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، ہم اس ہدایت پر جو تو نے اتاری ہے اور پیروی کی ہم نے رسول کی۔ تو ربنا بما انزلت، اے ہمارے رب، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو تو نے اتاری، یعنی جو کچھ بھی تو نے ہدایت نازل کی نبیوں کے ذریعے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، واتبعنا الرسول، ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، فاکتبنا مع الشاہدین، لہٰذا لکھ لے تو ہم کو حق کی گواہی دینے والوں میں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے انصار اور حواریوں نے ایمان لا کر یہ دعا مانگی تھی، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے کہ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب، جو کچھ بھی آپ نے شریعت نازل کی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، واتبعنا الرسول، ہم رسول کی اتباع بھی کرتے ہیں، اور آپ ہمیں بھی لکھ دیجئے، ہمیں بھی لکھ دیجئے گواہی دینے والوں میں کہ ہم بھی اللہ کو، رسول کو اور آخرت کو ماننے والے ہیں۔ آیت نمبر سورہ زمر کی 46 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ پیدا فرمایا ہے تو نے ہی آسمان اور زمین کو، جاننے والا ہے تو ہی چھپے اور کھلے کا، تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں۔ جب کوئی لڑ رہے ہو نا کہ مجھے ماڈریٹر بناؤ، مجھے نہ بناؤ، کوئی لڑ رہا ہو کہ مجھے مفتی صاحب آپ بنا نہیں رہے ہیں، اس کو بنائے، یا مفتی صاحب ہمارے ساتھ آپ صحیح سلوک نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ صحیح سلوک کر رہے ہیں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کے ساتھ، کوئی میرے ابو میرے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر رہے ہیں، کورٹ جج میرے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس موقع پر یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پھاڑ نکالنے والا، عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والا اللہ ہے، انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں میں جس میں اختلاف کرتا ہے اللہ فیصلہ فرمائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ شخص جو بڑا ہو، حاکم ہو، جب کسی معاملے میں اٹک گیا ہو، جہاں پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہو، اس کے ماتحت جھگڑ رہے ہو کسی معاملے میں، دعا مانگنی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ ذہن میں ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، ربی انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو چکا ہوں میرے رب، اب تو ان سے انتقام لے۔ جب تھک ہار جائیں بالکل، جب نوح علیہ السلام بالکل ایک دم 900 سال کی عبادت کے بعد، دعوت کے بعد، ایک درجے میں نا امید تو نہیں ہوئے تھے، لیکن قوم کی اظہار ثانی کے بعد پھر اللہ سے کہا انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں تھک ہار گیا ہوں، اللہ بدلہ لیجیے۔ ہم بھی اپنی کوشش کے بقدر مقابلہ کریں گے، لیکن جب کوئی شریر اتنا شرارت کرے گا
تو پھر ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو مغلوب ہو تیرے بندے ہو کر، اللہ تو بدلہ لے لے. پھر جب یہ دعا آتی ہے نا پھر سیدھا عذاب آتا ہے. اس لیے عذاب آنے سے پہلے پہلے جن کو زندگی ملی وہ سدھر جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف آیت نمبر 86 کے اندر ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں. بس نا امید نہیں ہوئے، سیدھا کہا کہ یہ جو جتنی شکایتیں مجھے یوسف علیہ السلام کی مل رہی ہے، سیدھا میں جو اپنی شکایت اپنے رب سے کرتا ہوں، اپنی پریشانی اور اپنا حزن سب اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مسلمان کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے اول درجے میں. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف آیت نمبر 101، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ آسمان اور زمین کو پھاڑ نکالنے والے، انت ولی فی الدنیا، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، توفنی مسلما، مجھے اس حال میں وفات دے کہ میں مسلمان رہوں، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ مجھے لاحق فرما، مجھے شامل فرما. تو یہ خاتمہ بالخیر کی دعا ہے. ان سب دعاؤں کے اندر یہ ساری جامعیت آٹومیٹکلی آ جاتی ہے جو آپ اپنے اردو الفاظ میں مانگیں گے یا عربی الفاظ میں مانگیں گے. سب سے پہلے دعا کا ادب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سے مانگ رہے اس کی تعریف کریں. ان سب دعاؤں میں یہی ہے، دعا کے ادب میں یہی ہوتا ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی تعریف ہو، اس کی بڑائی ہو. دنیا کے اندر کسی کو کسی آقا سے مانگنا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ بہت اچھے ہیں آپ کا تو بہت نام ہے، دبدبا ہے، آپ تو بڑے آدمی ہیں. اس لیے تعریف کرتا ہے کہ سامنے والا سمجھے کہ ہاں یار میری کچھ ویلیو اس کے نزدیک ہے. پھر آدمی 2 کے بجائے 4 روپے دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی مانگنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں. الحمدللہ رب العالمین فاطر السماوات والارض، اللہ آپ تو وہ ہیں جو آسمان اور زمین کو پھاڑ نکالنے والے ہیں. پھر اب نیچے اپنی ضرورت کو، اللہ تعالیٰ انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ، آپ جب اتنے بڑے ہیں، اتنے طاقتور ہیں، آپ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ میرے ولی بن جائیے، میرے مددگار بن جائیے دنیا اور آخرت میں. چونکہ آپ اگر میرے مددگار بن گئے تو دنیا کی کوئی بھی مصیبت، دنیا کی کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی دشمن میرا کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر جب دنیا کے اندر یہ دعا مانگ لی گئی تو پھر آخرت کے لیے بھی مانگی جا رہی ہے، توفنی مسلمہ، اللہ تعالیٰ آپ دنیا کے اندر میری طاقت بن جائیے، میرے کو ہر پریشانی سے میری حفاظت فرمائیے، اور آپ جب مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں اسلام ہونے کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں، مومن ہونے کی حالت میں مجھے بلائیے. اور صرف بلائیے مت بلکہ والحقنی بالصالحین، وہ جو صالح اور نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے. بہترین دعا ہے. چھوٹی چھوٹے لائنوں کے اندر قرآن کریم کی ایسی دعائیں ہیں جامع اور مانے کہ آدمی اپنے الفاظ میں مانگتا رہے گا لیکن یہ مفہوم نہیں ادا کر پائے گا. تو مفہوم میں جامعیت جو ہوگی وہ قرآن کریم کی دعاؤں کے اندر ہے. اس لیے قرآن کریم کی ان دعاؤں کو لے کر میں آج بیٹھا اور آپ کے سامنے ساری دعائیں میں نے ذکر کی.